فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے کی آیت میں بندوں کو یہ حکم دیا تھا کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو اللہ کی طرف اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے منع کرے، اور اچھائی اس کی کوئی حد نہیں ہے، یا اسلام کے اندر یہ نہیں بتایا گیا کہ اچھائی صرف مسلمانوں تک ہی خاص ہے، یا پھر کسی ایک ذات یا کسی ایک قوم یا کسی ایک دھرم تک خاص ہے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ میں اچھائی اور بھلائی کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے۔ اور انسانیت کے ناطے ہر انسان پر یہ ضروری ہے کہ وہ دوسرے انسان کو، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، اس کو بھلائی کی طرف بلائے، اچھائی کی طرف بلائے، اسے اچھی بات بتائے، اور ضرورت کے وقت اس سے اچھی بات کو، بھلی بات کو لے بھی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے آپس میں اختلاف کر لیا، جو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے میں بٹ گئے۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس کھلی نشانی آ چکی تھی، اس کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بنی اسرائیل کی طرح، یہودیوں کی طرح مسلمانوں کو منع کیا ہے کہ تم ان کی طرح ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جانا، ان کی طرح گروہوں میں نہ بڑھ جانا، ان کی طرح تم آپس میں فرقے نہ بنا لینا، جماعتیں نہ بنا لینا، اس لیے کہ ان کے سامنے کھلی نشانیاں آ چکی تھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کھلی ہوئی نشانیوں سے جو منہ پھیرے گا، یا اللہ نے جو آیتیں قرآن کے اندر بیان کر دی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث کے اندر بیان کر دی ہے، ان سے جو منہ پھیرے گا، ان سے جو روگردانی کرے گا، وہ حقیقت میں جماعت سے الگ ہوگا، وہ اپنے الگ فرقے بنائے گا اور الگ گروہ بنائے گا۔ اور جب گروہ کی اور فرقے کی آپ تاریخ پڑھیں گے کہ شروع سے لے کر اب تک کس طرح سے فرقے بنے اور اتنے سارے نئے نئے فرقے مسلمانوں میں ہوئے، تو ایک بات یہ ملتی ہے کہ جن جن لوگوں نے اللہ کی کھلی ہوئی آیتوں کو، بالکل صاف صاف جو آیتیں اللہ نے بیان کی ہے، ان کی خلاف ورزی کی، تو انہوں نے اپنا ایک گروہ بنا لیا، اپنا ایک فرقہ بنا لیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایک جماعت ایسی بھی رکھی ہے جو شروع سے لے کر اب تک، بلکہ قیامت تک حق پر ہے اور رہے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی جماعت رکھی ہے، اور اسی جماعت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور ان میں سے ایک فرقہ جو ہے وہ نجات پانے والا فرقہ ہے، چھٹکارا پانے والا فرقہ ہے، اور وہ وہی فرقہ ہے جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو نیکی ہوتی تھی، جو نیکی کا کام ہوتا تھا، اس طریقے پر جو آدمی چل رہا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے۔ اس سے بہتر اور اس سے صاف فرمان کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ جنت میں وہی جائے گا، وہی جماعت جائے گی جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے، یہ بہت اہم آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، کھلے کھلے ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے اس دن کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، مرجھائے ہوئے ہوں گے، ذلیل اور رسوا ہوں گے۔
فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جن کے چہرے مرجھائے ہوں گے، جن کے چہروں پر کالک ہوگی، جن کے چہرے پر اندھیرا چھایا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا تھا؟ کیا ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے تھے، اس لیے تمہارے چہرے پر کالی چھائی ہوئی ہے، اس لیے تمہارے چہروں پر اندھیرا چھایا ہوا ہے، اس لیے تمہارے چہروں پر کیا ہے، تمہارے چہروں پر روشنی نہیں ہے، تم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہو۔ اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے کہے گا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کا کام کیا، یہاں اللہ نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ جو کافر پیدا ہوئے اور کافر رہے، ان کے بارے میں نہیں، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا جو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، یا پھر جو مسلمان گھر کے اندر جنہوں نے جنم لیا یا اسلام کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، اور پھر اسلام کے بعد میں، مسلمان ہونے کے بعد میں، ایمان کے بعد میں انہوں نے دوبارہ کفر کیا، پھر وہ کافروں والا کام کرنے لگے، اللہ کے دین سے، اللہ کے طریقے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دشمنی کرنے لگے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے چہرے اس دن کیا ہوں گے؟ کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے، ان کے چہرے مرجھائے ہوں گے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اور اللہ جب ان سے پوچھے گا کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا تھا، اور اگر ایسا کیا ہے تو تم عذاب کا مزہ چکھو، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم کفر کرتے تھے، جو تم کافروں والا کام کرتے تھے۔ تو یہ آیت ہم سب کے لیے بہت اہم ہے اس اعتبار سے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی مسلمان ہونے کے بعد کافر نہیں ہوتا، یا ایمان لانے کے بعد وہ پھر کافروں والا کام نہیں کرتا، حالانکہ اس وقت کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جن کی زندگی کے اندر کفر بھرا ہوا ہے، وہ مسلمان تو ہیں، ایمان ہے ان کے اندر، وہ مسلمان ہو چکے ہیں، مومن ہو چکے ہیں کہنے کو، لیکن کافروں والا کام ان کے اندر بھرا پڑا ہے، ان کی زندگی کفر میں گزر رہی ہے، وہ کفر کے بالکل پاس کھڑے ہیں اور کافروں جیسی حرکتیں کر رہے ہیں، کافروں جیسا کام کر رہے ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر کام کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ یہ تمہارے کفر کا بدلہ ہے، دنیا میں بھلے ہی لوگوں کو دکھانے کے لیے تم مسلمان تھے، تمہارا نام محمد فلاں تھا، لوگوں کے دکھانے کے لیے تمہارا شمار، یا جب جنگنہ ہوتی تھی تو تم مسلمانوں میں آتے تھے، لیکن دنیا کے اندر، دنیا کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں تمہارے ساتھ معاملہ نہیں کرے گا۔ تم نے جو کفر کیا ہے، کافروں والا کام کیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آخرت میں جہنم کا مزہ چکھائے گا۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ میں کفر کرنے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے دشمنی کرنے والے، ایمان لانے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عذاب کا سلسلہ دنیا سے ہی شروع کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ دنیا سے ہی ذلیل اور رسوا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور دنیا جو ہے جب ان کے موت کا وقت آتا ہے تو دنیا سے یہ ذلیل اور رسوا ہو کر جاتے ہیں، اور پھر آخرت میں تو ان کے لیے بڑا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، لیکن جن کے چہرے اس دن کھلے ہوں گے، روشن ہوں گے، ففی رحمت اللہ، تو یہی لوگ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور یہ لوگ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اللہ کی رحمت میں رہیں گے ہمیشہ، کبھی بھی وہ اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہوں گے، اللہ کی رحمت سے نہیں اللہ کی رحمت سے نکلیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ پر پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی سارے جہان پر یا دنیا والوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں کرتا، اللہ ظلم کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ لوگ ہیں جو اپنے کفر کی وجہ سے، اپنی برائیوں کی وجہ سے اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے کفر کے بدلے، ان کے گناہ کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کا مزہ چکھائے گا، اور ان کے چہرے کالے ہوں گے، یہ ذلیل اور رسوا ہوں گے، ان کے چہرے مرجھائے ہوں گے، ان کے چہرے سے روشنی ختم ہو چکی ہوگی۔ تو یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
وما فی الارض وإلی اللہ ترجع الامور، اور یاد رکھو کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے یہ سب کی سب کس کی ہے؟ یہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں۔ ساری دنیا کی چیزیں، ایک ایک چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمرانی ہے، ایک ایک ذرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ساری چیز ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور آخر میں سب کو، ساری چیزوں کو لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ انجام کار وہی ہے کہ آخر میں لوٹ کر ساری چیزوں کو اللہ کے پاس ہی پہنچنا ہے، اللہ کے سامنے ہی حاضر ہونا ہے۔ تو اس کا ہر ایک آدمی کو اپنے دماغ میں یہ بات رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اس سے کسی کو مفر نہیں ہے، وہ اس سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے چاہے انسان دنیا کے کسی کونے میں گھس جائے یا دنیا کے کسی بھی بل میں چلا جائے، لیکن وہ ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا اور اپنے کیے کا وہ آدمی ایک ایک عمل کا وہ حساب دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔